بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک بات یہ چلتی ہے کہ نکاح کون پڑھائے، یعنی نکاح پڑھانا کس کا حق ہے۔ میں بہت دنوں سے اس بارے میں سوچتا رہا کہ اس پر کوئی کلپ بنائیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن بس وہ حالات مصلحات درمیان میں رمضان شریف تو اس سب کے چلتے ایسی نوبت نہیں آ سکی۔ لیکن آج میں حاضر خدمت ہوں اس عنوان کو لے کر کہ نکاح پڑھانا کس کا حق ہے، کس سے نکاح پڑھوایا جائے۔ ہمارے یہاں عام طور پر رواج یہ ہے کہ مسجد کے امام صاحب نکاح پڑھائیں۔ اس حد تک کوئی بات نہیں کہ مسجد کے امام صاحب نکاح پڑھائیں، لیکن یہاں خرابی جو ہے، جس خرابی کا میں ذکر کرنے چلا ہوں، یہاں خرابی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے امام صاحب کا حق ہے کہ وہ نکاح پڑھائیں۔ یہ پورا کا پورا معاشرہ جہالت کے سمندر کے اندر غوطے لگا رہا ہے، اور بس ان سے جہالت کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی جا کر بیٹھ جائے نا تو عالم کی نہیں سننی۔ سب سے بڑا عالم پتہ کون ہوتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، جس کو کسی کی ماننی ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جب آپ کو کسی کی ماننی نہیں ہے تو آپ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ کہ عالم صاحب آپ کہتے رہیے مجھے تو آپ کی ماننی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے بڑا عالم کون ہوا؟ یہ جاہل آدمی جس کو کسی کی ماننی ہی نہیں ہے۔ بھری ہوئی مسجدیں، بھری ہوئی مجلسیں کیا کہتی ہیں کہ امام صاحب کا حق ہے نکاح پڑھانا۔ ہمارے امام ہے بھائی، ہمارے امام صاحب کا حق ہے نکاح پڑھانا، اور اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ گاؤں دیہات میں اس پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، کیا مزے کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا۔ پہلا حق نکاح کون پڑھائے؟ پہلا حق یہ ہے کہ بیٹی کا باپ نکاح پڑھائے، یہ پہلا حق ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اس سے یہ بات ماخوذ ہے۔ پہلا حق باپ کا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، اور اگر وہ بیچارہ کسی مطلب کا نہیں ہے، میرا خیال سے اب تو میری زبان آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہوگی میں کس طرح کے لوگوں کے لیے کیا جملے استعمال کرتا ہوں۔ اب تو اپنے ہر جملے پر توضیح اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال بات کو جاری رکھا ہے۔ اگر وہ باپ کسی مطلب کا نہیں ہے، یا اس کو کسی عالم، کسی حافظ، کسی نیک آدمی سے، میرے جملے کو غور کیجئے، حافظ عالم کے بعد میں نے کہا کسی نیک آدمی سے بھی اگر اس کو عقیدت ہے، اور وہ نیک آدمی اللہ کے فضل سے اتنی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ باپ چاہتا ہے کہ میں فلاں نیک آدمی سے، فلاں اللہ والے سے، فلاں عالم سے، فلاں حافظ صاحب سے، فلاں امام صاحب سے نکاح پڑھوا لوں، تو بغیر چو اور چرا کے جائز ہے، بے چو اور چرا جائز ہے۔ اس میں یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ جی نکاح پڑھانے والے نے ہماری مسجد کے امام صاحب کا حق مار دیا۔ جب حق تھا ہی نہیں تو حق مارا کہاں سے؟ حق یہ ہے کہ بیٹی کا باپ نکاح پڑھائے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایک رسم یہ ہے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو باپ وہاں سے ندارت ہوتا ہے۔ رسموں کو اہمیت دی گئی، سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ سنت تو یہ ہے کہ بیٹی کا باپ نہ صرف یہ کہ موجود رہے بلکہ خود پڑھائے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم موجود تو رہو۔ اب پھر آپ کی مرضی، آپ کسی سے بھی نکاح پڑھوائیں۔ اس میں کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جی فلانی مسجد کے امام صاحب فلانی مسجد کے حلقے میں آتا تھا، اس مسجد کے امام صاحب کو پڑھانا چاہیے تھا، ان کا حق مار دیا۔ بالکل بھی نہیں، کوئی حق وقت نہیں مارا، ان کا حق تھا ہی نہیں۔ حق اس کا ہے جس کو بیٹی کا باپ پڑھوائے، جس سے لڑکی کے والد کا یہ حق ہے کہ وہ خود پڑھائے یا پڑھوائے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جی حق تو ہماری مسجد کے امام صاحب کا ہے، لیکن مولانا صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، فلانے صاحب، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہمیں آپ سے عقیدت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں نکاح تو آپ پڑھائیں، جو حق ملے وہ اس کو چلا جائے، یعنی ہماری مسجد کے امام صاحب کو چلا جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ کہاں سے لے آئے؟ یہ ایک نئی بیماری، بہت ہوتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے۔ حضرت ہمیں عقیدت تو آپ سے ہے، لہذا نکاح تو ہم آپ سے پڑھوائیں گے، لیکن اس پر جو اجرت ملے گی وہ اجرت فلانے شخص کو دیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے۔
ہاں نکاح پڑھانے والا جس نے ایسے ہی محبت میں نکاح پڑھایا ہے وہ اپنی مرضی سے چاہے سارے دے دے چاہے اپنی جیب سے بھی نکال کر دے دے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط لگانا کہ نکاح تو ہم آپ سے پڑھوائیں گے اور اس کی جو اجرت ہوگی یہ ہم فلاں شخص کو دیں گے، یہ آپ اس کا حق مار رہے ہیں، یہ اب حق، کیونکہ وہ اپنا کام کر چکا۔ ایک طرح سے یہ سمجھو، اگر کسی آدمی نے مزدوری کی، مثال کے طور پر میں مزدوری سے تعبیر کر رہا ہوں اس بات کو، کہ اگر کسی آدمی نے مزدوری کی تو کیا اس کی مزدوری اٹھا کر کسی اور کو، اس کے بھائی کو بھی دے دیں گے آپ کہ بھئی چونکہ مزدوری تو آپ نے کی ہے مگر ہم اجرت جو ہے آپ کے بھائی کو دیں گے؟ کیا یہ بات درست ہوگی؟ یہ چیز یہ ہے حق مارنا۔ جس نے نکاح پڑھایا ہے اسی کو نکاح پڑھانے کی اجرت بھیجی جائے۔ پھر ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ نکاح پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جی کیا نکاح پڑھائی لینا جائز؟ بالکل بے تکلف جائز ہے، بے تکلف جائز ہے، مت دیجیے آپ اجرت، خود پڑھائیے نا نکاح۔ ہم تو پہلے بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اسی طرح سے ہر آدمی اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے۔ اور میں پچھلے عید اور جمعہ وغیرہ کے خطبوں کے سلسلے میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ خطبے کو لے کر لوگ اٹک جاتے ہیں، خطبہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، بے پڑھے لکھے لوگوں سے میں خطبہ پڑھوا دوں، اتنا زیادہ آسان ہے۔ ہم نے پیچھے بتایا بھی ہے، بالکل ایسے لوگوں کے لیے بھی خطبے ہم نے بتائے ہیں کہ جو بالکل بے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ خطبے پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، کوئی بھی پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا سب پڑھ سکتے ہیں۔ قبولیت کی بات ہے، قبولیت میں جو پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ سے وہ نہیں آتے، مت آؤ، کوئی بات نہیں۔ اگر باپ سیدھے مختصر خطبہ پڑھ کے اگر باپ سیدھے سادے الفاظ میں اپنے ہونے والے داماد سے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نکاح کی مجلس میں، اس سے یوں کہہ دے، میری بیٹی جس کا نام بائی مان لیجئے رقیہ ہے، کہ میری بیٹی رقیہ کو میں تمہارے نکاح میں اتنے مہر کے بدلے میں دے رہا ہوں، کیا تم قبول کرتے ہو بیٹا؟ وہ کہہ دے جی میں نے قبول کر لیا، ہو گیا کام، ہو گیا کام۔ اب حضرت تشریف لائیں گے، حضرت سارے کاموں کو چھوڑ کر آئیں گے، حضرت کو اجرت دینے پر فتوے بازی ہوگی، بلکہ ڈرامے بازی، فتوے بازی چھوڑیے، فتوے بازی تو پھر بھی کسی حد تک پڑھے لکھے لوگ، ڈرامے بازی ہوگی۔ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کی شادی 1000 روپے 2000 روپے امام صاحب یا قاضی صاحب یا نکاح پڑھانے والے کو دینے کے نام پر خوشامدیں ہوتی ہیں، اس پر فتوے بازیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ استغفر اللہ۔ 20 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کی شادی تو ہو سکتی تھی، 10-5 ہزار روپے نکاح پڑھانے کے دے دیتے اگر، تو مصیبت کھڑی ہو جاتی، کہیں یہ بیچارہ مسجد میں بیٹھ کر تمہارے نام کی دعا نہ کر دیتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ کل ملا کر امت کے حال بہت خراب، امت کے حال بہت خراب۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کسی کا حق وقت نہیں ہے نکاح پڑھانا۔ جن شہروں یا جن ملکوں میں رجسٹرڈ قاضی ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، وہ گورنمنٹ کا ایک سسٹم ہے، وہ بات الگ ہوئی۔ ہمارے ہاں وہ سسٹم ہی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں تو جو موقع پر پہنچ جائے، جس سے والد پڑھوانا چاہے لڑکی کا، وہ نکاح پڑھا لے، بس بات ختم ہوئی، یہی حق ہے۔ لوگ لڑتے پھرتے ہیں کہ جی ہمارا حق، کوئی حق وقت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، السلام۔